اگلے 48 گھنٹے پاکستان کی جو یہ پٹی ہے نا، جس کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جس میں بلوچستان شامل ہے، جس میں چمن شامل ہے اور جس میں بھارت کا کچھ علاقہ شامل ہے، اگلے 48 گھنٹے سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ اگلے 4 دنوں تک اس میں خوفناک قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. وہی شخص کہہ رہا ہے جس نے 3 دن پہلے، جب ترکیہ میں زلزلہ آیا تھا نا، اس سے 3 دن پہلے ایک ایسا انکشاف کیا تھا. اس نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر پر ایک میپ پر، جو کہ دنیا کا میپ تھا، اس میں اے بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر خوفناک قسم کا زلزلہ آتا ہے. اور اس وقت اس کو کسی نے سیریس نہیں لی. لیکن ٹھیک 3 دن بعد، اس پریڈکشن کے ٹھیک 3 دن بعد، ترکیہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ ہر چیز ملیم میٹ ہو گئی. کئی جانی اور مالی نقصان ہوا. اور اسی بندے نے گزشتہ روز یہ انکشاف کیا ہے، یہ ڈچ سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ بلوچستان کا علاقہ، چمن کا علاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. کیا پاکستان میں خوفناک ترین زلزلہ آنے والا ہے؟ 48 گھنٹے، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم نوعیت کے قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اس وقت نکل کر سامنے آئی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ترکیہ میں بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کی پیش گوئی اس زلزلے سے 3 روز پہلے ایک ڈچ سائنسدان نے کی تھی. اور جب اس کی پیش گوئی کی گئی تھی تو کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا. لیکن جس روز اس نے پیش گوئی کی، اسی کے 3 روز بعد ترکیہ کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ ہر چیز ملیم میٹ ہو گئی. بے تحاشا نقصان، جانی نقصان اور مالی نقصان کا سامنا ترکیہ کو کرنا پڑا. اور اسی سائنسدان نے اب پاکستان کے جو صوبہ ہے بلوچستان اور چمن کو لے کے ایک ایسی پیش گوئی کر دی ہے جس میں ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 6.0 یا اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے ایک بات یہاں پر مینشن کر دوں اور کلیریفائی کر دوں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی بھی طور پر خوف و ہراس پھیلانا نہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، سنسنی پھیلائی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکوں، اگر میں اپنی خبر آپ تک نہیں پہنچا سکوں، جو اصل خبر ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا سکوں، تو پھر میں اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر نہیں نبھا پاؤں گا. میرا کام ہے جو خبر ہے، اصل خبر ہے، وہ آپ تک پہنچانا. اب جناب یہ پاکستان کے اندر زلزلے کی بات کی کیوں جا رہی ہے؟ کیوں ٹی وی چینلز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا پاکستان میں زلزلے کی بات کریں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب ڈچ سائنسدان ہے، فرینچ شوبر بارٹ ان کا نام ہے. انہوں نے جناب کچھ عرصے پہلے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کی پیش گوئی کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں اس طرح سے اے بنایا تھا، جیسے اے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بنایا تھا. اب اس اے کی لائن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے. یہ جناب یہ ڈچ سائنسدان نے انکشاف کیا تھا. اچھا، جب یہ انکشاف انہوں نے کیا تو کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا. پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو کہ اس بات کو نوٹ کر سکے کہ بھائی زلزلہ آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے. ہم بارشوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، ہم طوفان کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، لیکن زلزلہ کب آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے، کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اس کا پیمانہ کم سے کم پاکستان کے اندر تو نہیں ہے. اسی وجہ سے جب بھی زلزلہ آتا ہے تو اس سے پہلے کوئی پیش کی اطلاع نہیں کی جاتی. تو کسی نے بھی اس ڈچ سائنسدان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن اسی پیش گوئی کے 3 روز بعد ترکیہ کے اندر ایسا خوفناک قسم کا زلزلہ آیا، شاید ماضی میں اس طرح کا زلزلہ کہیں بھی نہیں آیا ہوگا. جناب ملیا میٹ ہو گئی مارتے جو ہے نا، کہیں جانی کہیں مالی نقصان. اور انہوں نے اسی وقت یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جو ایک ہی لائن بن رہی ہے، اس کے ممالک جتنے بھی آئیں گے نا، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت کا کچھ حصہ بھی شامل تھا، اس میں بھی بڑا خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے. اب کل کیا ہوا جناب، ایک کمپنی آپ کہہ لیں یا متعلقہ فورم کہہ لیں یا ادارہ کہہ لیں، جو کہ زلزلے کی پیش گوئی یا زمین کے اندر جو حرکت ہوتی ہے نا، بیسیکلی زلزلہ کیسے آتا ہے، زمین کے نیچے جو حرکت کی جا رہی ہوتی ہے، جو زمین کی موومنٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ موومنٹ کی وجہ سے اوپری سطح پر یعنی زمین پر کچھ نہ کچھ امپیکٹ آ سکتا ہے، افیکٹ آ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے. جناب سولر سسٹم جیومیٹری سروے، انہوں نے جناب گزشتہ روز بڑا انکشاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر، مطلب زیادہ لمبی بات نہیں کی انہوں نے کہا جناب 1 ہفتے، 2 دن، 48 گھنٹے، 52 گھنٹے، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ اس دوران پاکستان کا جو صوبہ ہے بلوچستان اور جو چمن کا علاقہ ہے، یہ اس وقت ایسی پٹی پر ہے جہاں پر زلزلے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے
جناب یہ سروے جاری کر دیا کہ پاکستان کے جو صوبہ بلوچستان اور یہ جو چمن کا علاقہ ہے یہاں پر خوفناک قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے، اور ریکٹر اسکیل پر جو اس کی شدت محسوس کی جائے گی نا وہ 6.0 سے زیادہ، اور یہ بڑا خوفناک زلزلہ ہوتا ہے، بہت ہی خوفناک۔ میرے خیال سے شاید جو اس سے پہلے 2005 میں زلزلہ آیا تھا وہ 7.3 کا تھا، اور جس نے آپ ہی سمجھ لیں کہ اس علاقے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور آبویسلی یہ بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ سروے کی رپورٹ نکل کر آئی تو جو ڈچ سائنسدان تھے وہ کیسے پیچھے رہتے، انہوں نے بھی جناب ہی کہہ دیا کہ میں نے تو کافی عرصے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان بلوچستان، پاکستان کا جو صوبہ ہے بلوچستان، اس کے علاوہ افغانستان اور بھارت کا کچھ علاقہ، کیونکہ وہ پوری ایک ہی پٹی میں آ رہا ہے، افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان، پاکستان سے ہوتا ہوا بھارت کا کچھ علاقہ، یہ جو علاقے ہیں یہ جو ارتھکویک کہہ لیں آپ یا زلزلہ کہہ لیں، زلزلے سے حد سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے اور یہ بیسکلی اس کی سچائی ہے۔ اب جناب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، آج میں مختلف ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا، جو پاکستان کے اندر زلزلے کے حوالے سے جو پریڈکشنز کرنے والے لوگ ہیں یا جو متعلقہ ادارہ ہے ان کے بیپرز میں سن رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خوف و ہراس پھیل گیا لوگوں کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ابھی 48 گھنٹے یا ایک ہفتے تک پاکستان کے اندر اس طرح کا کسی قسم کا کوئی زلزلہ نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے، پاکستان میں اس سے پہلے کئی بار زلزلے آ چکے ہیں، چھوٹی نوعیت کے بھی آئے ہیں، بڑی نوعیت کے بھی آئے ہیں، مطلب کچھ زلزلے تو ایسے ہیں جس کو باقاعدہ میں نے محسوس کیا، دیواریں ہلنا شروع ہوئی، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، آفس کی دیواریں ہلنا شروع ہوئی۔ کیا اس سے پہلے کسی نے اس کی پیشگی اطلاع دی تھی کہ بھائی اس وقت، اس لمحے، اس دن، اس تاریخ کو یہ زلزلہ آ سکتا ہے؟ پاکستان میں اس سے پہلے بڑا خوفناک زلزلہ 2005 کے اندر آیا تھا۔ یار یقین کریں جو صورتحال اس وقت اس علاقے کی میں نے دیکھی تھی نا، وہ لفظوں میں شاید بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو واقعی میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس کی پیش گوئی کسی نے کی تھی؟ میرے خیال سے یہ میری اپنی اطلاع ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، پاکستان کے اندر زلزلہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو پیمانہ، اس کو پریڈکٹ کرنے کا کب آ سکتا ہے، کتنا آ سکتا ہے، کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی آلہ موجود نہیں ہے۔ ہم بارشوں کی پریڈکشنز کرتے ہیں، ہم طوفان کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں، وہ طوفان کی پریڈکشنز بھی دنیا کی پریڈکشنز کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں جس دن محکمہ موسمیات کہتا ہے نا بارش ہوں گی، طوفانی بارش ہوگی، اس دن تیز دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور جس دن کہتے ہیں کہ آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اس دن روڈوں پر نا ندی نالا بنا ہوتا ہے بارش کے پانی سے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔